تاریخی کربلا میں کچھ کردار ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ ان کرداروں میں سے ایک کردار یزید کی بیوی تھی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یزید کی بیوی کون تھی؟ کیا حضرت امام حسین کی شہادت میں اس کا بھی ہاتھ تھا؟ اور حضرت امام حسین کی شہادت پر اس نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ ان سب سوالات کے جوابات آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم دیں گے، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا تاریخ کا وہ المناک واقعہ ہے جس کا غم یہ امت رہتی دنیا تک کبھی نہیں بھول سکتی۔ سانحہ کربلا میں جب حضرت امام حسین اور ان کے وفاداروں کو بے دردی سے شہید کیا گیا تو ان کے جسموں سے ان کے سر کاٹ کر یزید کے پاس لائے جا رہے تھے۔ اس وقت یزید کا دربار دمشق میں تھا، جو کربلا سے تقریباً 727 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کے اہل خانہ کو باندھ کر یزید کے دربار میں لایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ یزیدیوں نے اہل بیت کی عورتوں پر بھی رحم نہ کھایا اور ان کو باندھ کر دمشق لے گئے۔ جب کربلا کے قیدیوں کو دمشق میں لایا گیا، لوگ اہل بیت کو اس حالت میں دیکھ کر دل ہی دل میں بڑے افسردہ تھے، لیکن وہ بے بس تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جن بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو نہیں چھوڑا اور ان کو سنگ دلی اور بے رحمی سے قتل کر دیا، تو ہم ان کے آگے کیا چیز کہیں۔ ناظرین، وہ بڑا ہی دل چیرنے والا منظر تھا جب اہل بیت کی عورتوں کو قیدی بنا کر گلی کوچوں سے لایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف یزید اپنے آپ پر بڑا فخر محسوس کر رہا تھا کہ میدان کربلا میں اس کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی، لیکن اس بد نصیب کو کیا معلوم تھا کہ یہ فتح اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دے گی۔ بہرحال اس صوب میں مسلمانوں کے ظالم حکمران یعنی یزید کے پاس شاید ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، لیکن تاریخ میں اس کی صرف ایک ہی بیوی جس کا نام ہند تھا اس کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ ہند نامی خاتون، جسے اکثر لوگ ہندا بھی کہتے ہیں، وہ عورت تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو پہلے حضرت بخشی کے ہاتھوں قتل کروایا، پھر ان کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اس عورت کی بھی ویڈیو آپ آئیکن کے بٹن کو کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جس ہند کی بات کر رہے ہیں، یہ عورت ہند یزید کی بیوی تھی، جن کا پورا نام ہند بنت عبداللہ تھا، اور یہ ایک مسلمان خاتون تھی اور اہل بیت کے ساتھ بھی بے حد محبت کیا کرتی تھی۔ لیکن حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب قیدیوں کو دمشق لایا گیا تو اس وقت ایک خاتون یزید کی بیوی ہند کے پاس گئی اور ہند سے کہنے لگی، اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں جنہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، اور تم میرے ساتھ چلو اور وہیں اپنا دل بہلائیں گے۔ ناظرین، در حقیقت ہند شاید نہیں جانتی تھی کہ یہ قیدی کوئی معمولی قیدی نہیں ہے، کیونکہ عموماً بادشاہ کے دربار میں قیدیوں کو لانا ایک معمولی سی بات ہوتی ہے۔ اس عورت کے کہنے پر ہند نے ایک خوبصورت سا لباس پہنا اور اپنی سر پر چادر اوڑھی اور دوپٹہ پہن کر اس مقام پر آئی۔ یزید کی بیوی ہند نے اس وقت خادمہ کو حکم دیا کہ ایک کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو حضرت زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن حضرت ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ حضرت کلثوم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ حضرت زینب نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ حضرت زینب کی بات سن کر حضرت ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا، اور اس طرح حضرت زینب نے بھی اپنا سر نیچے کر لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں بہنوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ نے آپس میں کیا گفتگو کر کے اپنے سر نیچے کر لیے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس کے بعد حضرت زینب نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پھر پوچھا، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اس کے بعد حضرت زینب خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ہند مدینہ منورہ کا نام سنتے ہی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ حضرت زینب نے فرمایا، آپ کن مدینہ والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہیں؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا امام علی کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت تھی۔ حضرت زینب نے پوچھا، تو اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہیں اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہیں؟ ہند نے کہا کہ امام علی کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، میں آقا حسین اور اولاد حسین اور حضرت علی کے پاکباز بیٹوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں حضرت زینب اور کلثوم کی خیر و عافیت دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت زینب نے روتے ہوئے ہند کی بات سن کر یہ جواب دیا کہ تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے حضرت علی کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے تھے۔ تو نے حضرت حسین کے بارے میں دریافت کیا ہے تو یہ دیکھو، تمہارے آقا حضرت امام حسین کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی السلام کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم ابو الفضل العباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے میدان میں غسل و کفن چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین علیہ السلام کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں۔ اور جو تم نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کے سنو، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔
नाज़रीन, इस रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि ये सुनकर हिंदा की चीख निकल गई और मुंह फटकर ये कहने लगी, हाय मेरे आकाज़ादे, ये क्या हो गया है? हाय मेरे मौला का हाल कैसा है? हाय मेरे मजलूम आका हुसैन, काश मैं इससे पहले आंधी हो जाती और फातिमा के बेटों को इस हाल में न देखती। कहा जाता है कि इसके बाद रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपने सर पर इतना जोर से मारा कि इसका सारा बदन खून खून हो गया और वो रोते हुए बेहोश हो गई। इसके बाद जब वो होश में आई तो हजरत ज़ैनब ने इनकी तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ऐ हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा शोहर यजीद बड़ा जालिम शख्स है, मुमकिन है वो तुम्हें भी अजियत पहुंचाए। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून तबाह हो जाए। हिंद ने यह जवाब दिया कि खुदा, मुझे अपने आका मौला हुसैन से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। मेरी जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका है और अब मैं अपनी जिंदगी के बाकी लम्हात इस तरह रोते हुए गुजार लूंगी। और है मेरी आकाज़ादियों, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब मेरे घर आएं, वरना मैं भी आपके साथ यहीं बैठी रहूंगी और कतन अपने घर नहीं जाऊंगी। ये कहकर हिंद उठ खड़ी हुई और अपनी चादर उतारकर मुंह पीटती हुई सर बरहना यजीद के पास आ गई। कहा जाता है कि यजीद इस वक्त 700 कुर्सी नशीन बैरून मुल्क के सफरों के साथ बैठा हुआ था और अपनी तारीफ में मगन था। हिंद ने यजीद से कहा, ऐ यजीद, क्या तुमने हुक्म दिया है कि मेरे आकाज़ादे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े की नोक पर रखकर दरवाजे पर लटकाया जाए? इसके बाद यजीद ने अपनी जोजा को इस हालत में देखा तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ और बड़े दरबार में इसे सर बरहना देखकर बर्दाश्त न कर सका और इसे चादर पहनाई और कहने लगा, हाँ, ये हुक्म मैंने दिया है। अब तो नवासे रसूल पर गिरिया व मातम करना चाहती है तो बेशक कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि इब्ने ज़ियाद ने जल्दबाजी से काम लेते हुए हुसैन को कत्ल कर डाला है। नाज़रीन, जब यजीद चापलूसी और मकरो फिरेब से भरे हुए जुमले कह चुका तो इस वक्त इसने हिंद को चादर उड़ाई तो हिंद ने कहा, ऐ यजीद, खुदा तुझे तबाह बर्बाद करे, अपनी जोजा का सर बरहना देकर तुझे गैरत जाग उठी है, मगर तो रसूल ज़ादियों को खुलेआम सर बरहना करके बाजारों और दरबारों में लाया है और इनकी चादरें छीनकर उन्हें नामहरमों के सामने लाते वक्त तेरी गैरत कहाँ गई थी? वाह है यजीद। इसके बाद जब औरतें बच्चे यजीद के सामने लाए गए, हजरत हुसैन के सर मुबारक इस मजलिस में रखा हुआ था। हजरत हुसैन की दोनों साहबजादियों हजरत फातिमा और हजरत सकीना पंजों के बल खड़े होकर सर मुबारक को देखना चाहती थी कि यजीद इनके सामने खड़ा हो जाता था कि ना देख सके। इसके बाद कहा जाता है कि जब इनकी नजर अपने वालिद माजिद के सर पर पड़ी तो बेसाख्ता रोने की आवाज निकल गई और इनकी आवाज सुनकर यजीद की औरतें भी चिल्ला उठी और यजीद के महल में एक मातम बर्पा हो गया। बहरहाल नाज़रीन, शहादत हुसैन एक ऐसा गम है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इंसान को जब अल्लाह ताला इक़्तिदार दे देता है तो वो कमबख्त पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगता है। तख्त ताज पर बैठे जालिम बादशाह इस बात को नहीं जानते कि इन्हें भी एक दिन मरना होगा। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीजें जानने को मिली होंगी। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।